نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ اور لوٹا دیا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کے غصے میں ہی وہ کسی بھلائی کو نہیں پا سکے، اور اللہ ایمان والوں کو لڑائی میں کافی ہو گیا، اور وہ ہمیشہ سے طاقتور سب پر غالب آنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اللہ کی زمین پر بہت سے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے۔ میری مراد صرف کمیونسٹ نہیں ہے، یہود و نصارہ میں سے، ہندوؤں سکھوں میں سے، بدھ متوں میں سے، مجوسیوں میں سے، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کی میں دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی نشانیوں کو مان نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں، تندور سے چشمہ ابل پڑا، توجہ میری طرف رکھنا، اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ تندور سے چشمہ ابل پڑا، آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جو اللہ کو نہیں نہ مانتے تھے، انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ زمین سے چشمے ہمیشہ پھوٹتے رہتے ہیں، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، اور یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ وہی ہے جو ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو مالک الملک نے اس سیلاب کے اندر غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار تھے۔ جنہوں نے 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سن کر مذاق اڑایا تھا، اللہ کو نہیں مانا تھا، وہ اللہ کی طاقت کو کب ماننے والے تھے؟ آخر مٹ گئے۔ ایک قوم پروردگار نے اپنی زمین پر پیدا کی، بڑی ہی طاقتور قوم بنایا مالک الملک نے اس کو، اونچے اونچے لمبے لمبے قد ان کے، مضبوط جسم، طاقتور، پہاڑوں کو کورید کورید کر پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محلات بنا دیتے تھے۔ اپنے نبی سے انہوں نے نشانی مانگی کہ تو اللہ کا نبی ہے، ہمیں کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھا۔ ان کے سامنے پہاڑ پھٹا، پہاڑ پھٹا، اندر سے سچی مچی کی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اس نے بچہ بھی جنا، وہ پانی بھی پیتی تھی، چارہ بھی کھاتی تھی، دودھ بھی دیتی تھی، اس کا نہ کوئی ماں تھی نہ باپ تھا، لوگوں کے سامنے پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی۔ اتنی بڑی مالک الملک کی قدرت، طاقت اور نشانی دیکھ کر وہ لوگ رب کو نہیں مانے، اس کی طاقت کو نہیں تسلیم کیا۔ انہوں نے کالی گٹا چڑھی ایک طرف سے، دیکھ کر کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے، بارش ہوگی، فصلیں اچھی ہو جائیں گی، قحط ختم ہو جائے گا۔ پروردگار نے ایسا طوفان ان پر مسلط کیا، پوری کی پوری قوم اس طرح زمین پر مری پڑی تھی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ اونچے اونچے لمبے لمبے کھجوروں کے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے ہوتے ہیں، ہر طرف نام و نشان مٹ گیا۔ مصر کی سرزمین پر ایک بہت بڑا ظالم، امن کا دشمن، انسانیت کا دشمن حکمران بنا۔ مصر کے لوگوں کو پارٹیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم کر کے ان کو ایک دوسرے کے دستے گریبان کروا کر ان پر حکمرانی کرتا تھا، اور ان مصر کے رہنے والوں میں سے ایک قوم جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کے رستے پر وہ چل رہا تھا۔ قرآن میں رب نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون زمین میں اپنے آپ کو بہت بڑا بلند سمجھ بیٹھا، اور اس نے زمین والوں کو، مصر والوں کو گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں بانٹ دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور سمجھا، ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیتا تھا، بنی اسرائیل کو مصر کی سب سے گھٹیا ترین چیزوں میں، کاموں میں استعمال کرتا تھا۔ ظلم کی حد ہو گئی تھی۔
اللہ اکبر۔ پروردگار نے ان مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مالک الملک زیادہ دیر تک اپنی زمین پر ظالم کو ظلم کرنے کی مہلت نہیں دیتا۔ رب کی پکڑ میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی ظالم رب کی پکڑ سے، گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ مالک الملک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جاؤ، ظلم کی حد ہو گئی، چھوڑ دو مصر کو، ہجرت کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، رات ہی تیاری کر کے پوری بنی اسرائیلی قوم کو لے کر نکل گئے۔ فرعون کی خفیہ ایجنسیوں نے، اداروں نے فرعون کو کہا کہ وہ بنی اسرائیلی تو چھوڑ گئے مصر، اب ہم کن کے بچوں کو قتل کریں گے، کن کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے، کن کو گھٹیا ترین کاموں میں استعمال کریں گے، وہ تو نکل گئے۔ فرعون نے کہا ایسی تیسی ان کی، میں دنیا کا سب سے بڑا رب، نیل اور فرات میری حکومت میں بہ رہے، یہ جائیں کہاں؟ کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، چند لوگ ہیں ان کے، ہم مصر کے حکمران، فوج ہمارے پاس، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، پولیس ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس، یہ چھوٹی سی جماعت ہر وقت ہمیں غصہ ہی چلاتی رہتی ہے، یہ ہمارے نظاموں کو نہیں مانتی، ہمیں دنیا کا بڑا تسلیم نہیں کرتی، ایسی تیسی اس جماعت کی، ہر وقت ہماری خدائی کو چیلنج کر کے، ہمارے نظاموں کو چیلنج کر کے، ایک رب کی دعوت دے کر ہر وقت ہمیں غصہ ہی چڑھاتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے ان کی نسل مٹا دیں گے، ان کی نسل مٹا دیں گے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا، پوری فوجیں، کیا بری فوج، کیا بحری، کیا فضائیہ، سب کو لے آؤ۔ ساری فوجیں نکل کھڑی ہوئی اور چل پڑی بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ صبح کا وقت ہو رہا تھا تو پیچھے آگے بنی اسرائیلی ہیں، پیچھے فرعون اپنے لشکروں کو، فوجوں کو لے کر پہنچ گیا۔ سامنے بحر القلزم ہے، دائیں بائیں اونچی اونچی سیدھی چٹانوں والے پہاڑ ہیں جن پر چڑھنا بھی ممکن نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم نا ہمارے جیسی تھی، ناراض نہیں ہونا آپ نے، میں اس کا سارا تعارف نہیں کرواؤں گا، میں تعارف کرواؤں تو آپ حیران ہو جائیں، واقعی ان میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں ہے۔ وہ بنی اسرائیلی قوم پہلے بھی جب انہوں نے، رب نے ان کو دیا تھا نا من سلوا، بغیر محنت کے پروردگار کا پیدا ہوا کیا ہوا رزق وافر، جتنا چاہیں کھائیں، کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے تو ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا، ایک ہی رزق ہمیشہ کھائیں، ہمیں دال چاہیے، پیاز چاہیے، گندم چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا داخل ہو جاؤ مصر میں۔ انہوں نے کہا نا بابا، وہاں بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس ڈرون ہیں، فوجیں ہیں، کروز ہیں، ڈیزی کٹر ہیں، نیپام ہیں، کلسٹر ہیں، سنا ہے وہ ساڑے مار دیتے ہیں۔ نا بابا ہم نہیں لڑیں گے، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھے، جب فتح ہو جائے گا نا علاقہ پھر دیکھنا ہم کیسے فتح کر کے جو ہے نا وہ قبضے کرتے ہیں وہاں پر۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔
آج بھی لوگ کہتے ہیں حافظ سعید جا کے لڑے، جماعت الدعوہ جا کے لڑے، ہم کیوں لڑے؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اتنی طاقتور قوم سے ہم کیسے لڑیں؟ ساری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بھی کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو۔ بہرحال جب دیکھا نا انہوں نے پیچھے فرعون آ گیا لشکروں کو لے کر، فوجوں کو لے کر، فوراً وہی اپنی اصلیت ظاہر کر بیٹھے، کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیتا ہی نا، صحیح جگہ تے لے آ کے پھنسایا ہی، تیرے تے یہی توقع سی، تو مروانا ہی مروانا سی سانوں۔ آگے جاتے ہیں تو پانی میں غرق ہوتے، دائیں بائیں کوئی رستہ نہیں ہے، پیچھے فوجیں چڑھ ہیں جو ہمارا تکہ بوٹی کر دیں گی، مروا دیا ہم کو۔ موسیٰ علیہ السلام جن کا رب پر ایمان، رب پر اعتماد اور یقین تھا، کہنے لگے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، کوئی نہیں مارے گئے۔ جس کے ساتھ آسمانوں والا رب ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ پروردگار راستے خود دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، وہ رب ہمیں نہیں ضائع کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، اپنی لاٹھی اٹھا اور اس بحر الکلزم پہ مار، لاٹھی ماری، 12 خشک رستے بن گئے، پانی چلتا ہوا رک گیا، ساری کی ساری قوم ساحل کے اس طرف پہنچ گئی۔ فرعون کے لشکر بھی پہنچے، فرعون نے دیکھا نہ فوج لگانی پڑی، نہ کوئی مصنوعی پل بنانا پڑا، عارضی طور پر مفت کے، بغیر کوئی فنڈ خرچ کیے ہوئے، بغیر کوئی بجٹ لگائے، بغیر کوئی فوجیں لگائے، مفت کے رستے، کہتا چلو جانے نہ پائیں یہ دہشت گرد، ان کا نام و نشان مٹائیں گے دنیا سے۔ سارے ہی داخل ہو گئے فرعون سمیت۔ مالک الملک نے پانی کو چلا دیا، وہ پانی چلا نا، پوری فوجیں ڈبکیاں کھا رہی، فرعون بھی ڈبکیاں۔ جب 2-4 غوطے آئے نا، کہنے لگا آمنتو برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان کا وقت ختم ہو چکا ہے، ساری زندگی رب کی بغاوت، نافرمانی پر کمر باندھے رکھی، مظلوموں پر ظلم ڈھاتا رہا، رب کی زمین پر فساد اور درندگی پھیلاتا رہا، بے گناہوں کے خون کی ہولی کھیلتا رہا، اب تجھے موسیٰ کا رب یاد آئے؟ اب ایمان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پروردگار نے فرعون کو، اس کی فوجوں کو غرق کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان، وہ کمزور جن کے بچوں کو قتل کرتا تھا، جن کو نالیاں گٹر صاف کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، جن کی عورتوں کو لونڈیاں غلام بناتا تھا، پروردگار نے ان کو اٹھایا، فرعون کے وائٹ ہاؤس، فرعون کے بنگلے، فرعون کی لہلہاتی فصلیں، باغات، زمینیں، ہر شے کے مالک بنا دیا۔ جو رب کو نہیں نہ مانتا وہ رب کی نشانیوں کو، رب کی طاقت کو نہیں مان سکتا۔ پھر وقت آیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ ان کے محلے میں گئے ہوئے تھے، بنو نذیر کے یہودی مدینے میں بستے تھے، انہوں نے پتھر گرا کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا، آپ وہاں سے اٹھے اور آ گئے، صحابہ کو حکم دیا، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، ان پر چڑھائی۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ یہودی بنو نذیر کے مدینہ طیبہ سے جلا وطن ہوں گے، چھوڑ دیں گے، جو سامان اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں،
باقی سارا مسلمانوں کی گرمی بنے گا. دفع ہو گئے, کچھ خیبر میں چلے گئے, کچھ وادی القریٰ میں چلے گئے. یہ جو نکلے تھے نا, خباثت ان کی گٹھی کے اندر بھری ہوئی ہے یہودیوں کی ہمیشہ سے. انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں, چھوٹی سی جماعت ہے, پہلے بنو قینقاع ہمارا ایک قبیلہ نکالا انہوں نے مدینے سے, اب ہمیں بھی نکال دیا, تو کام تو خراب ہے, کیوں نہ ساری دنیا کو ساتھ لیں اور اس چھوٹی سی جماعت کو سوائے ہستی سے مٹا دیں. یہ گئے مشرکین مکہ کے پاس. سننے والی بات ہے, مشرکین مکہ کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف اکسایا. انہوں نے کہا یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہودیوں کا نہیں ہے. آج انہوں نے ہم نکالا ہے تو کل یہ تمہیں بھی یہاں سے نکال کر باہر ماریں گے, پہلے اس کے کہ یہ اتنے طاقتور ہوں, یہ خطرہ بنے تمہارے لیے بھی. ہم تمہارے ساتھ ہیں, مال کے ساتھ بھی, افراد کے ساتھ بھی. حملہ کرو ان پر, ہم پیچھے نہیں رہیں گے, ان کا نام و نشان مٹا دیں. مشرکین مکہ تیار ہو گئے. بنو غطفان کے قبیلے کے سرداروں سے ملے, ان کو بھی تیار کر لیا. بنو حذیل کے پاس گئے, ان کو بھی تیار کر لیا. نجد کے قبائل کے پاس یہ یہودی گئے, ان کو بھی تیار کر لیا. چند دنوں میں 10,000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر اسلام کو, نبی مکرم کو دنیا سے مٹانے کے لیے, مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے 10,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کر کے آ گیا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر نہیں تھے. آپ نے سارے حالات کا جائزہ لیا, صحابہ سے مشورہ کیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خندقیں کھودنے کا فیصلہ ہو گیا. پتہ تھا کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, معلوم تھا ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے, کتنی تعداد ہے ہمارے پاس. کچھ سائیڈوں پر پہاڑ ہیں, جو مدینے میں داخلے کے رستے تھے ادھر خندقیں کھود لی. تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. عرب لوگ وہ میدان جنگ میں خندقوں کے ہتھیار سے ناواقف تھے. ان کے ہاں یہ تصور بھی نہیں تھا. سلمان چونکہ غیر عرب تھے, فارس سے آئے تھے, ان کے مشورے کے بنا پر اللہ کے نبی نے یہ خندقیں کھود لیں. وہ 10,000 کا لشکر, ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ بس جائیں گے مدینے میں, تھوڑے سے لوگ ہیں, صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے اور پھر جھنڈے گاڑیں گے اپنی فتح کے, وہاں پر شرابیں پئیں گے. جب انہوں نے دیکھا گہری خندقیں, چوڑی چوڑی خندقیں, وہاں گھوڑا بھی ان کو کراس نہیں کر سکتا, آگے مسلمانوں کے تیر انداز ہیں, ان کو مجبوراً رکنا پڑا. یہودی اندر ایک قبیلہ بستا تھا بھی یہودیوں کا, بنو قریظہ کا, ان کے پاس گئے, ان کے سرداروں کو معاہدہ توڑنے پر تیار کر لیا. 10,000 کا لشکر باہر تھا, میرے بھائیو غور کرنا, 10,000 کا لشکر باہر سے آیا ہے اور اندر سے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا. حالانکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بچے اور خواتین پورے مدینے سے جمع کر کے ادھر جمع کیے ہوئے تھے جو محلہ یہودیوں کے محلے کے قریب تھا, کیونکہ یہ زیادہ محفوظ علاقہ تھا. ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا تو تم ہمارا ساتھ دو گے. انہوں نے اندر سے معاہدہ توڑ دیا, پورا مدینہ چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں آ گیا. دس ہزار وہ تھے, 800 سے زیادہ یہ والے یہودی تھے جو اندر سے آئے. اور مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ کیوں جی آپ پوچھیں, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے والے, سنانے والے ہیں, عشرہ سیرت منانے کا اعلان کرنے والے ہیں, نبی کی آمد پر چراغاں اور جھنڈیوں پر
غریب ملک کا، غریب قوم کا اربوں روپیہ برباد کرنے والے، ان سے پوچھیں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی، کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں بتا سکتے، پتہ ہی نہیں، غرض ہی کوئی نہیں نبی کی سیرت سے، تعلق ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے 3000 تھے مسلمان، یہ روایت وہم ہے اور ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے روایت۔ جو صحیح روایت ہے، جنگ احزاب میں مسلمان مجاہدین لڑنے والے ان کی تعداد 900 کے قریب تھی، بس 1000 بھی نہیں تھے پورے۔ باہر سے لشکر آیا تھا 10,000 کا، پورے مدینے کی آبادی 10,000 نہیں تھی، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، سب 10,000 نہیں تھے، جو ان کو مٹانے کے لیے آیا تھا یہودی اندر سے، اور یہ جو 900 تھے نا، اللہ کی قسم ان کی صفوں میں بھی کلمہ پڑھنے والے جن کو رب پر اعتماد اور یقین نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کلمہ پڑھنے والے بھی بڑے رب کو نہیں مانتے، اس کی قدرت کو نہیں مانتے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں چھوڑ کر مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا شروع کر دیے۔ قرآن میں اللہ نے ان کی کچھ باتوں کو نقل کی ہے، کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، آج تک اللہ اور اللہ کے رسول جو کیسر و کسریٰ کی فتح کے، ساری دنیا کے خزانوں کے ہم سے وعدے کرتے رہے، یہ سب دھوکے کے لیے وعدے کرتے رہے، سب جھوٹ تھا، کوئی کیسر و کسریٰ کی فتح نہیں، کوئی دنیا کے خزانے نہیں، ہمیں یہ دکھایا جاتا تھا اب ہم مدینے سے باہر پیشاب کرنے کے لیے ہمیں جگہ نہیں مل رہی، جھوٹ نکلا سارا، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے جھوٹ نکلے۔ کون کہہ رہے تھے؟ کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو۔ کچھ کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، او یثرب والو، مدینے کا نام تھا امام الانبیاء کی آمد سے پہلے، او یثرب والو، اب یہاں خندقوں کے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی حالت اور کوئی صورت نہیں، چھوڑو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے باپ دادے کے دین کی طرف پلٹ جاؤ اگر بچنا چاہتے ہو تو، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، اتنا بڑا لشکر آ گیا تمہیں مٹانے کے لیے۔ اور کچھ کیا کہہ رہے تھے؟ امام ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ کو پکڑو اور ابو سفیان کے حوالے کر کے جان چھڑاؤ، یہی فساد کی جڑ ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہی فساد کی جڑ ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ مدینے کا گھیرا ہو گیا ہے، اسی کی وجہ سے ہماری صورتحال ابتر ہو گئی ہے، دنیا ہمیں مٹانے کے لیے آ گئی ہے، ان کو پکڑو اور حوالے کر دو ان کے، بچ جاؤ گے۔ آپ کو شاید نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے، جب اس دور کا سب سے بڑا انسانیت کا دشمن، سب سے بڑا سلامتی اور امن کا دشمن دنیا میں 9/11 کا بہانہ بنا کر افغانستان پر چڑھائی کر رہا تھا نا، قسم ہے اللہ کی، یہ نبی کی سیرت منانے والے، جلوسوں کی قیادتیں کرنے والے، چھٹیاں منانے والے، 57 کے لگ بھگ ملک، ان کی حکومتیں وہ اللہ کے مخلص بندوں سے کہہ رہی تھی سرنڈر ہو جاؤ، جن 2-4 بندوں کو امریکہ مانگتا ہے ان کو انہیں دے دو، بچ جاؤ گے، ورنہ امریکہ سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میں نے اللہ کی قسم، میں نے اخباروں میں خود پڑھا، ایک ہماری ماشاءاللہ اسلام کی نام لینے والی مسلمان حکومت، ان کے وزراء ایک مشن پر، ان کو وزیر اعظم نے ملکوں کے اندر بھیجا سفارت کاری کرنے کے لیے۔ جب وہ واپس آئے نا سفارت کاری کر کے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان میں سے ایک بولا آ کر کہتا جدھر بھی گئے ہیں، جدھر بھی گئے، ہر ایک طرف سے ہمارے اوپر یہی سوالوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی کہ حافظ سعید اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟
اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس کی جماعت کیوں کام کر رہی ہے تمہارے ملک میں؟ وہ بکتا تھا، بکا اللہ کی قسم. اس نے کہا حافظ سعید کوئی انڈے دیتا ہے، اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ مانگتے تو حوالے کرو ان کے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پیارے پیغمبر کے پاک دور میں، کعبے کے رب کی قسم کلمہ پڑھنے والوں میں موجود تھے جنہوں نے کہا پکڑو محمد کو، ابو سفیان کے حوالے کر کے جان چھڑاؤ اپنی. اور کچھ آ کر پتہ کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. کہہ رہے تھے اللہ کے نبی ہماری بچوں کو اور عورتوں کو خطرہ ہے بڑا، پیچھے سے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ہمیں چھٹی دیں، ہم اپنے بچوں کی اور خواتین کی حفاظت کا کوئی بندوبست کر لیں، بڑا خطرہ ہے انہیں. اللہ کہتے ہیں اِن یریدون الا فرارا، بھاگنا چاہتے تھے بدبخت. یہ کلمہ پڑھنے والوں کی باتیں تھیں، ان 900 افراد کے اندر تھے یہ. اور جو مخلص مسلمان تھے میرے بھائیوں غور کرنا، جو مخلص مسلمان تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا. حالت کیا تھی؟ قرآن میں رب نے نقشہ کھینچا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ صرف کر رہا ہوں. اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. جب اتنا بڑا گھیرا دیکھ کر مسلمانوں کی خوف سے آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، دل ہنسلیوں کو آگئے، جانیں نکلنے والی ہو گئیں. اور اللہ کی قسم وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، مسلمان مخلصوں کے دلوں میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے شروع ہو گئے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی ساری کائنات کے سردار، دنیا کی سب سے بڑی رب کی نعمت جو مالک الملک نے ہمیں عطا کی ہے، اپنا آخری نبی ہماری آنکھوں کے سامنے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. طرح طرح کے گمان دلوں میں پیدا ہونے شروع ہو گئے. یہ کیفیت تھی. پیارے پیغمبر نے صحابہ سے کہا، غور کرنا، جو رب کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ جن کا رب پر یقین اور ایمان ہوتا ہے. پیارے پیغمبر نے کہا یہ جو باہر سے لشکر آیا ہے 10,000 کا، ان میں 6,000 لوگ صرف بنو غطفان کے ہیں. بنو غطفان کے سرداروں سے ہم مذاکرات کرتے ہیں، انہیں یہ پیشکش کر دیتے ہیں کہ تم یہ سارے مکے والوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہ لڑو، ہم مدینے کی آدھی پیداوار تمہیں دے دیا کریں گے. یہ 6,000 واپس چلے جائیں گے تو مدینے پر دشمن کا دباؤ کچھ کم ہوگا، تو پھر ہم لڑنے کا کوئی سوچیں گے. قربان جائیں رب کو ماننے والوں پر. انہوں نے کہا اللہ کے نبی جب ہم شرک پر تھے ہم نے مدینہ طیبہ کی پیداوار کا ایک دانہ کبھی کسی مدینے کے دشمن کو نہیں دیا تھا. اب اللہ نے ہمیں اسلام عطا کر کے عزت سے نوازا ہے، ہمارے پاس خاتم النبیین ہے، اب ہم مدینے کی آدھی پیداوار ان کو دیں گے. کہنے لگے واللہ لا نوتیہم الا السیف، قسم ہے اللہ کی دانے آدھے کیا ہم ان کو تلوار دیں گے، ان کا اور ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی. مر جائیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ہو جائیں، ہمارے بیوی بچے ذبح ہوتے ہیں ہو جائیں، مدینہ کھنڈر بنتا ہے بن جائے، لیکن ان کے سامنے جھکیں گے. اور میرے بھائیوں آسمانوں والا رب قسم ہے اللہ کی اپنے بندوں میں یہی چیز دیکھنا چاہتا ہے. وہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے. یہ مشکلات، یہ صورتحال بنا کر رب نے کھروں کھوٹوں کو الگ کرنے کا ایک بھٹی قائم کر دی تھی. جب کھرے الگ ہو گئے نا، کھوٹے الگ ہو گئے، پھر آسمانوں والے رب نے آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر نازل کر دیے اور ہوا چلائی رات کو. جن فرشتوں نے اور ہوا نے مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ آنے والے سارے عرب کے قبائل ان کے خیمے الٹائے نا رات کو. انہوں نے سمجھا مسلمانوں نے خندقیں عبور کر کے ہمارے خیموں پر
حملہ کر دیا ہے۔ رب نے ان کے دلوں پر دہشت ڈالی، ہر شے چھوڑ کر، وہ جس طرح کہتے ہیں نا جوتے چھوڑ کر بھی اللہ کی قسم ان کو بھاگنا پڑا، سارا کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، سارا کچھ چھوڑ کر۔ یہ ہے وہ بات جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مالک الملک نے کہا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اسلام کے خلاف غصے سے بھرے ہوئے، غصے سے پھٹ رہے تھے، محمد الرسول اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑے غصے کے ساتھ آئے کہ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے دنیا سے۔ رد اللہ الذین کفروا، جس غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے رب نے ویسے غصے میں بھرے ہی ان کو واپس لوٹا دیا۔ لم ینالوا خیرا، وہ کوئی بلائی پا، وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ نے ایمان والوں کو لڑنے کی بھی زحمت نہیں دی۔ اللہ اکیلا ہی ان مومنوں کی طرف سے لڑائی میں کافی ہو گیا۔ او میرے بھائیوں، ہم اللہ کی قسم مسلمان آج کے 57 مسلمان حکومتیں ناراض نہیں ہونا، ہم یہ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے تھے، جب ہم قرآن کی ان آیتوں کو سنتے تھے، کعبے کے رب کی قسم ہے ممبر و محراب پر بیٹھنے والوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ دوسروں کو کیا آنا ہے؟ ممبر و محراب میں بیٹھنے والوں کو یقین اللہ کی قسم نہیں آتا تھا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آسمانوں والے رب نے وہ تاریخی چیزیں جو ہم تاریخ میں سیرت میں پڑھتے تھے، سنا کرتے تھے، قسم اللہ کی آج کی دنیا کو سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا۔ کیا دکھایا ہے؟ 1979 میں، یہ سفید بالوں والے سب کو یاد ہے، بچوں کو نہیں یاد ہوگا۔ 1979 میں دنیا کی ایک سپر پاور ساری دنیا کے انسانوں کو کیمونسٹ بنانے کا مشن لے کر، اپنی کیمونسٹ حکومت کو ساری دنیا میں پھیلانے کا عزم لے کر، سرخ انقلاب کا نعرہ لگا کر، کیا کر کے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ہم نے مسلمانوں کے رب کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر رشیا سے نکال دیا تھا، نکال دیا۔ اور وہ کہنے میں حق بجانب تھے، یہ لکھنے میں حق بجانب تھے۔ رشیا میں جہاں بیٹھ کر امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، سیاستہ کے وہ امت مسلمہ کے محسنین، جہاں بیٹھ کر انہوں نے پیارے پیغمبر کی احادیث کے مجموعے مرتب کیے، ان کے مدارس تھے، دنیا میں لوگ ان کے پاس آ کر احادیث پڑھتے تھے۔ اللہ کی قسم ان سارے علاقوں سے ان کے مدرسوں کو ختم کر کے شراب اور ناچ گانے کے اڈوں میں تبدیل کر دیا ہوا تھا۔ مسجدیں شراب خانے بن چکی تھی۔ رشیا کی کسی ریاست میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسلمان کو گھر میں قرآن پڑھنے کی تو نہیں، رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جس کے گھر سے قرآن پکڑا جاتا تھا، قسم اللہ کی سزائے موت تھی اس کی موت کیا تھی؟ اس کی سزا موت تھی، سزائے موت ہوتی تھی اسے۔ تو ان کو حق تھا نا یہ سارا کچھ کر کے کہنے کا کہ ہم نے مسلمانوں کے رب کو نکال دیا ٹھوکر مار کر۔ وہ چلے وہاں سے 1979 میں، رستہ افغانستان تھا اور منزل رستہ افغانستان تھا، منزل کعبے کے رب کی قسم پاکستان تھی۔ میں دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ رشیا کے پاس گرم سمندر، وہ آدھا سال جمے ہوئے سمندر ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اللہ کی زمین پر واحد ریاست جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر بنیاد بنی تھی، کھڑی ہوئی تھی، اس ریاست کو بھی ختم کر کے یہاں سے بھی رب کو ٹھوکر مار کے آگے نکالنا چاہتا تھا۔ افغانستان میں آیا، آسمانوں والے رب نے اپنے مخلص بندوں کو
بصیرت عطا کی، ان کو توفیق بخشی، ان کو ان اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں رب نے کھڑا کر دیا۔ کوئی سعودی عرب سے چلا، عربوں کے علاقوں سے چلے، یورپ سے چلے، افریقہ سے چلے، کعبے کے رب کی قسم ہے کسی کو نہ افغانستان سے غرض تھی نہ کسی اور خطے سے غرض تھی، ساری دنیا سے مسلمان چلے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی مدد اور سربلندی کے لیے، ساری دنیا میں جہاد کے قافلے چل پڑے، جہاد شروع ہو گیا۔ پاکستان کو اللہ نے اس جہاد فی سبیل اللہ کا بیس کیمپ بنا دیا۔ یہاں سے یہ اللہ کے مخلص بندے اٹھے، کھڑے ہوئے، ان فرعونوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹے، ان کے اس عزم کو کہ ہم نے پاکستان کو میدان جنگ بنانا ہے، اس میں کامیاب ہونے نہیں دیا، اور 10 سال پاکستان میں بیٹھ کر اللہ کی قسم اس کی کھونچیں کاٹ کر ساری دنیا میں رشیا کو عبرت کا نشان، کیمونزم ساری دنیا سے دفن ہوا۔ وہ جو ایک لا الہ الا اللہ کی ریاست کو مٹانے کے لیے آیا تھا، آسمانوں والے رب نے 6 مسلمانوں کی ریاستیں وہاں کھڑی کر دی، 6 ریاستیں آزاد ہو گئیں، وہ ایک مٹانے کے لیے آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، افغانستان میں رشیا کے جانے کے بعد افغانستان کے شہروں میں سڑکوں کے کناروں پر اس کے ہوائی جہاز ٹوٹے پڑے ہیں، ہیلی کاپٹر ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا پر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا منہ لٹکا ہوا ہے، کسی کی دم ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، افغانی ان میں کچرا پھینک رہے ہیں، جہازوں میں کیا پھینک رہے ہیں؟ انہوں نے کچرا دان بنائے ہوئے ہیں۔ وہ پوری افغانستان کی سرزمین دنیا کی سپر پاور کے ٹینکوں، توپوں، بختر بند گاڑیوں، جنگی جہازوں، ہیلی کاپٹروں کا قبرستان بنا، اور کعبے کی رب کی قسم ہے آسمانوں والے رب نے یہ سرخوں کے بے شمار قبرستانوں سے افغانستان کی سرزمین کو آباد کر دیا۔ آج دنیا میں کیمونزم کا سرخ انقلاب کا نام لینے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، قسم ہے اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی زندگی میں بھی اعتراض ہوتے تھے۔ وہ جب چلے تھے نا 313، تو کئی کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے کہنے لگے لَقَدْ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، پاگل ہو گئے، موت کو ماسی کہنے چل پڑے، یہ لوگوں کے بچے مروائیں گے، یہ کر کے آ سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ لوگوں کے بچے مروائیں گے، اتنی بڑی طاقت کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ ہے ان کے پاس؟ کیا کریں گے یہ؟ لَقَدْ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ، کعبے کے رب کی قسم کلمہ پڑھنے والے یہ باتیں کر رہے تھے امام الانبیاء کی موجودگی میں۔ اللہ اکبر، ادھر بھی یہ باتیں ہوئی۔ آج اللہ کے فضل سے کیمونزم کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر اب جہاد تو کھڑا ہو چکا تھا، امریکہ کو اس کی خفیہ ایجنسیوں نے بتلایا تو جسے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو نے ان مجاہدین کا ساتھ دیا ہے رشیا کو تڑوانے میں، اب یہ تیرے لیے کیا بن گئے؟ خطرہ بن گئے۔ کیوں؟ پہلے اکیلا پاکستان تھا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر کھڑا تھا، اور اب کیا بن گئے؟ اب جہاد فی سبیل اللہ کا بیس کیمپ بن گئے، یہاں پر معسکر قائم ہو گئے، یہاں پر مجاہدین کی مخلص قیادتیں کھڑی ہو گئیں۔ یہ ملک پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہے، اور ایک اور بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہے، رب کی زمین پر دنیا کے نقشے میں کعبے کے رب کی قسم واحد ایٹمی ریاست بن چکا ہے۔ امریکہ کیسے برداشت کر سکتا تھا اس کو؟ ایٹمی ریاست ہو، لا الہ الا اللہ کے نظریے پر کھڑا ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ کا بیس کیمپ ہو، معسکرات چل رہے ہوں،
قافلے رواں دواں ہوں، مائیں باپ اپنے جگر گوشوں کو قربانیوں کے لیے پیش کر کے ان کی شہادتوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم دنیا کے کسی کافر کو یہ برداشت نہیں تھا۔ امریکہ نے کہا غلطی نہیں کی۔ اچھا ہمارے مسلمانوں کی بات کر لوں پہلے۔ مسلمانوں نے کہا بھئی یہ جو رشیا ٹوٹا ہے یہ تو امریکہ نے اپنے شریک کو مروایا ہے، اس میں جہاد جہود مجاہدین یہ کک نہیں ہے، یہ تو امریکہ کا شریک تھا اور امریکہ کو اپنے برابر کا خدا دنیا میں برداشت نہیں تھا، یہ تو اس نے اسلحہ دے کے تڑوایا، یہ تو کمال امریکہ کا ہے۔ اور امریکہ بھی کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ جب رشیا کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی نا، وہ کہتا تھا یہ کون لوگ ہیں؟ حریت پسند۔ یہ کون ہے؟ حریت پسند، یہ آزادی چاہتے ہیں، آزادی ان کا حق ہے، مجاہدین ہیں، حریت پسند ہیں، ہر قسم کا مدد تعاون اسلحہ ان کے ساتھ ہے۔ جب رشیا ٹوٹ گیا، انہوں نے امارت اسلامی کا نام لیا، لا الہ الا اللہ کا نام لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ حریت پسند نہیں، اب یہ کیا ہو گئے؟ اب یہ کیا ہو گئے؟ کل تک حریت پسند تھے، اب کیا ہو گئے؟ دہشت گرد بن گئے۔ ان دہشت گردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ساری دنیا کو، دنیا کے امیر ترین 57 ملکوں کو اللہ کی قسم ساتھ ملا کر افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ اس کا بھی رستہ افغانستان تھا، کعبے کے رب کی قسم ہے منزل پاکستان تھی۔ افغانستان کے پہاڑوں سے اس کو غرض نہیں تھی، وہ لا الہ کی ریاست کو نہیں برداشت کرتا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کو نہیں برداشت کرتا تھا، وہ مسلمان ایٹمی ریاست کو اللہ کی قسم دنیا میں ایک لمحہ کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ دنیا کفر، انہوں نے حملہ کر دیا 9/11 کا بہانہ بنا کر۔ اعلان ان کا یہ تھا، بش تھا اس وقت، اس نے اعلان کیا ہم 2-3 ماہ کے اندر ان کا نام و نشان مٹا کر ہر شے دنیا سے اپنی مرضی کے تابع کر لیں گے، ہم دنیا کے وحدہ لا شریک ہیں۔ اب ہمارے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی؟ اس وقت نا 57 مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا مجاہدین کو سرنڈر ہو جاؤ، مان جاؤ، ساری دنیا آ رہی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے میں، اور کوئی مسلمان بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مان جاؤ جو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ اسامہ بن لادن کا نہیں ہے، مسئلہ 2-4 بندوں کا نہیں ہے جن کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، قسم ہے اللہ کی مسئلہ اسلام کی حرمت کا ہے، مسئلہ اسلام کی عزت کا ہے۔ ہم مر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، جو قربانیاں دینی پڑی دیں گے، ہم اسلام کی عزت پر، اسلام کی حرمت پر کمپرومائز۔ ساری دنیا آ جائے، سارے مسلمان غداری کرے ہمارے ساتھ، کوئی بھی کھڑا نہ ہو، ہم آسمانوں والے رب کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے، نہیں جھکیں گے۔ وہی کردار تھا نا جو احزاب کے موقع پر ان مخلصین نے ادا کیا، جن کی جانیں نکلنے والی ہوئی تھی، وہی کردار انہوں نے ادا کیا۔ قسم ہے اللہ کی، جو منظر رب نے مسلمانوں کو وہاں دکھائے وہ آج نظر آیا کہ نہیں؟ 20 سال تک یہ ڈرونوں، کروزوں، ڈیزی کٹروں، نپاموں، کلسٹروں، مدر افالتی بمبز کو ساری دنیا کفر کو لے کر افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا 20 سال تک، کعبے کے رب کی قسم ہے، رشیا سے عبرتناک ذلت امیز بڑی شکست لے کر ساری دنیا میں اپنا منہ کالا کر کے افغانستان سے بھاگا ہے۔ دیکھا دنیا نے کہ نہیں؟ ہاں، اور دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جو رب کو نہیں نہ مانتے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے مسلمانوں میں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ امریکہ نے چال چلی ہے، اس کو شکست نہیں ہوئی، اس نے کیا کی ہے؟ جو رب کو نہیں نہ مانتے وہ کہتے ہیں یہ امریکہ کی چال ہے، یہ شکست نہیں ہوئی اس کو۔ ساری دنیا، امریکہ کے بڑے بڑے فنیر جو ساری دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھے تھے، ہم وحدہ، رشیا ٹوٹ گیا، اب ہم سے بڑا کوئی نہیں، اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر ہمارا چلے گا، کعبے کے رب کی قسم، بڑے بڑے امریکی وہ کہتے ہیں اب ہمیں ساری دنیا میں سر اٹھا کر چلتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ ہمیں کہیں گے
تم اس امریکہ کے رہنے والے ہو جو افغانستان سے چھتر کھا کے آیا ہے؟ کہتے کس منہ سے ہم دنیا کا سامنا کریں؟ وہ بش جس نے یہ جنگ شروع کی تھی کروسیڈ کے نام سے، وہ اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ جو بائیڈن وہ الزام دے رہا ہے کس پر؟ ہاں جو بائیڈن الزام دے رہا ہے اس سے پہلے صدر کون تھا؟ ٹرمپ پر۔ یہ ٹرمپ کا قصور ہے، اس نے معاہدہ کیا ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے نہیں یہ اس نے بیڑا گرک کیا ہے، دوسرے بولتے ہیں نہیں نہ اس کا قصور ہے، نہ اس کا ہے، نہ یہ بش کا ہے، یہ سارا قصور پینٹاگون کے اندر جو ان کی عسکری قیادت ہے اس کا ہے۔ منصوبہ بندی اس کی تھی، اس نے امریکہ کی کھیل اڑوائی ہے دنیا میں، پینٹاگون کا قصور ہے۔ برطانیہ کہتا ہے ساری دنیا میں ذلیل کرنے والا ہمیں امریکہ ہے، اس نے ذلیل کروایا ہے، سب سے بڑھ کر ہم نے اس کا ساتھ دیا، اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا میں سارے کافر ایک دوسرے پر اس ذلت کا الزام، اور ان کی ایجنسیاں تسلیم کر رہی ہیں، ان کے سارے تسلیم کر رہے ہیں، تھنک ٹینک کہتے ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا ہوا کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آیا ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پروردگار اپنی زمین پر ظالموں کو زیادہ دیر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قسم ہے اللہ کی، رب کی زمین پر زیادہ دیر تک ظلم چل نہیں سکتا، رب کی پکڑ ظالموں پر آتی ہے۔ ابھی آغاز ہوا ہے، ابھی ذلت کا کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب میں آیتیں سناتا ہوتا تھا نا فیصل آباد میں، اللہ کی قسم پڑھتا تھا قرآن کی آیتیں، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی، آج بھی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ میں پڑھا کرتا تھا اکثر مواقعوں پر، اللہ نے کہا ہے قرآن میں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ او مسلمانوں، یہ ساری دنیا کے کافر اپنے خزانے ڈالر پاؤنڈ خرچ کریں گے تاکہ لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین کی مدد سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ اپنے مال خرچ کرتے جائیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ مال خرچ کریں گے، رب ان کے سارے مال خرچ کیے ہوئے ان کو ضائع کر دے گا۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر پچھتائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے، پھر کہیں گے مجاہدین سے پنگا نہ لیتے تو، مجاہدین سے پنگا نہ لیتے تو اچھا تھا۔ قسم ہے اللہ کی، آج وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں اس طرح کا عسکری پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ ثم یغلبون، پھر یہ کافر دنیا میں مغلوب کر دیے جائیں گے۔ ان کو دنیا میں مغلوب ہونے سے کوئی بچا؟ آج رب نے وہ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے کہا تھا قاتلوہم۔ اور مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کے امتیوں، اللہ کو رب کہنے والوں، رب کی قوت پر، رب پر اعتماد رکھنے والوں، قاتلوہم، ان کافروں سے، رب کے دشمنوں سے، نبی کے خاکے بنانے والوں سے، اسلام کا حلیہ بگاڑنے والوں سے، مسلمانوں پر لوہے بارود آگ کی بارش برسانے والوں سے، مسلمانوں کی بستیوں کو کھنڈر بنانے، مسلمانوں کے ملکوں کے امن کو توہ بالا کرنے والے، مسلمانوں کی معیشتوں کو برباد کرنے کی منصوبہ بندیاں لے کر آگے بڑھنے والوں کے خلاف کیا کرو؟ قاتلوہم، ان سے کیا کرو؟ لڑائی کرو۔ یا اللہ ہم لڑائی کریں، 57 حکومتیں تو لڑتی نہیں، یا اللہ یہ حکومتیں تو ہمارا ساتھ بھی نہیں دیتی، ہم چند ٹوٹرو لڑ کے کیا کر لیں گے؟ ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری ڈیوٹی ان کا کچھ بگاڑنا ہے ہی نہیں۔ میں نے کب کہا ان کا کچھ بگاڑو؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کر کے ان رب کے دشمنوں کے خلاف قتال کے میدان میں اتر پڑو۔ تم اپنا کام کر دو، اتنا اگلا کام تمہارا نہیں وہ تمہارے۔ یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کہا یعذبہم اللہ بایدیکم،
آسمانوں والا رب تمہارے کمزوروں بے بسوں کے ہاتھوں ان دنیا کے فرعونوں کو عبرتناک عذاب دے گا۔ وَيُخْزِهِمْ، تمہارے کمزوروں کے ہاتھوں ان شیطانوں، ان فرعونوں، ان دنیا کے درندوں کو ساری دنیا میں رسوا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے سینوں میں جو اسلام دشمنی کی، مسلمان کشی کی آگ بھڑک رہی ہے، رب تمہارے کمزوروں بے بسوں کے ہاتھوں اس آگ کو ٹھنڈا کروائے گا، بجھائے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، رب تمہارے سینوں کو ٹھنڈے ہو رہے ہیں سینے کے نہیں ان کی باتیں سن کر آج؟ ساری دنیا کفر میں کعبے کے رب کی قسم سیاپا پڑا ہوا ہے، اور سب سے بڑا سیاپا انڈیا میں پڑا ہوا ہے۔ سنا انڈیا کا میڈیا؟ وہاں کیا سیاپا پڑا ہوا ہے؟ ہائے، انڈیا والوں نے وہی کردار ادا کیا تھا، پیدا کرنے والے کی قسم، جو بنو قریظہ کے یہودیوں نے جب مدینے پر حملہ ہوا نا، جو انہوں نے ادا کیا تھا، انڈیا نے بھی وہی ادا کیا ہے۔ اس نے دیکھا ساری دنیا آ گئی افغانستان میں، اب پاکستان دنیا کے نقشے میں نہیں رہے گا۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اپنی پوری طاقت لے کر آ گیا افغانستان میں، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تاریخ پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے نا، قسم ہے اللہ کی بڑا دکھ ہوتا تھا یہ پڑھ کر کہ پاکستان کے مشرقی بازو کو ہم سے کاٹ دیا ہندوؤں نے، مکتی باہنی کے ذریعے ہماری کلمہ پڑھنے والی 90,000 فوج اس کو سرنڈر کروا دیا، 90,000 فوج کو مجوسی مشرکوں کے ہاتھوں سرنڈر ہونا پڑا، گرفتار ہونا پڑا۔ قسم اللہ کی بڑا نقصان، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ کبھی انڈیا کا نقصان نہیں ہوا تھا، افغانستان کے اندر مالک الملک نے وہ سارا بدلہ جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اللہ کی قسم چکا دیا مجاہدین کے ہاتھوں۔ جتنا بڑا نقصان انڈیا کا افغانستان کے اندر ہوا ہے، وہ پچھلے سارے مسلمانوں کے نقصان کا بدلہ اٹھا دیا رب نے۔ یہ سیاپا پڑا ہوا ہے ان کو پتہ ہے جو حشر بنو قریظہ کا ہوا تھا وہی حشر اب ہمارا اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا، انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ یہ رب کی سنت ہے، رب کی سنت بدلا نہیں کرتی اس کے بندوں میں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ میں نے ایک اینکر کو سنا، پیدا کرنے والے کی قسم، وہ دہائی دے رہا تھا، ویسے تو سارا میڈیا چیخو پکار کر رہا ہے ساری دنیا میں، وہ بہت زیادہ زور و شور سے دہائی دے رہا تھا، کہتا ہو دنیا والوں میرے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں، یہ جو تمہیں افغانستان کے اندر عبرتناک ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار پاکستان کا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان ہے۔ اور کہتا پاکستان میں 3 لوگ ہیں، اللہ کی قسم وہ کہہ رہا تھا پاکستان میں 3 لوگ ہیں۔ ایک نام لے رہا تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوے کا، دوسرا نام لے رہا تھا حافظ محمد سعید کا، کعبے کے رب کی قسم کہتا دوسرا حافظ سعید ہے، اور تیسرا کہتا تھا دنیا والوں تیسرا ہے عمران خان۔ کہتا ہے اوپر سے یہ تمہاری باتیں کرتا ہے، تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اندر سے یہ ان کے ساتھ مل کر تمہارا بی مار رہا ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں، پاکستان سب سے بڑا ذمہ دار، پاکستان میں 3 لوگ جنہوں نے عبرتناک ذلت آمیز شکست تمہارا مقدر بنوائی ہے، یہ لوگ ہیں، یہ پاکستان۔ اور صرف یہ انڈیا نہیں بک رہا، یہ انڈیا نہیں بک رہا، دنیا کے یورپی مغربی ممالک، اللہ کی قسم ان کے اداریوں نے لکھا، اپنے بڑے بڑے مسلمان اخباروں کے اداریوں میں لکھا کہ سب سے بڑا خطرہ دنیا میں پاکستان ہے، اس نے شکست دلوائی ہے، اس کو سزا دو اس شکست کی۔ اور پھر امریکہ کے 27 سینیٹروں نے ایک بل تیار کیا، اس بل میں اللہ کی قسم یہ مطالبہ کیا گیا پارلیمنٹ سے، 27 امریکی سینیٹروں نے بل پیش کیا، سینٹ کے اندر پیش ہوا ہے امریکی سینٹ میں،
انہوں نے کہا ہماری شکست کا اصل ذمہ دار پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، حافظ سعید ہے، جنرل قمر جاوید واجب ہے، یہ FATF کے ذریعے اس پر مزید پابندیاں لگا دو، اس کو بلیک لسٹ کر دو، اس کو دنیا کے نقشے سے مٹا دو، ورنہ یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کعبے کے رب کی قسم وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ہمارے پاس افراد ہیں، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ قسم ہے اللہ کی، ہمارے پاس صرف آسمانوں والے رب کی مدد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا رب پر اعتماد ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اگلا کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، اور وہ دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا؟ کسی بندے کے تصور میں بھی تھا امریکہ کو شکست ہو جائے گی افغانستان میں؟ کبھی سوچا تھا کسی نے؟ قسم ہے اللہ کی، کافروں نے تو کیا، مسلمانوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو شکست ہوگی۔ اور رشیا سے بڑی شکست ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ رشیا سے بڑی شکست ہوئی ہے۔ پورا فارسی بانوں کا افغانستان کا علاقہ، یہ شمالی اتحاد کا علاقہ، جب رشیا ٹوٹا تھا نا، رشیا دفع ہوا تھا، اللہ کی قسم آخر دم تک وہ اللہ کے مخلص بندوں کے قبضے میں، وہ ان دشمنوں کے سازشوں کا سرچشمہ منبع بنا رہا۔ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، مجاہدین کے خلاف یہ کتے سازشیں کرتے رہے۔ وہ خطہ مجاہدین کے قبضے میں۔ اب یہ دنیا کا دوسرا بڑا خدا، اس کو اللہ نے ذلیل کروایا ہے، تو پیدا کرنے والے کی قسم ہے صرف 7 دن کے اندر پورا افغانستان بغیر لڑائی کے اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا، بغیر لڑائی کے۔ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ جس نے نہیں ماننا، رب کی طاقت کو نہ مانے، آسمانوں والا رب کہتا ہے میں نے مسلمانوں کو آخر میں لڑنے کی زحمت بھی نہیں دی، بغیر لڑائی کے سارا افغانستان ان کو عطا کر دیے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امریکہ کا، انڈیا کا 80 ارب ڈالر کا اسلحہ اللہ کے فضل سے مجاہدین کے قبضے میں آیا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مال غنیمت ہے، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مال غنیمت 80 ارب ڈالر کا امریکی، انڈین اور یورپی اسلحہ اللہ کے فضل سے مجاہدین کے قبضے میں۔ اب امریکہ کے سارے اسلام دشمن، مسلمان دشمن، قسم ہے اللہ کی وہ پریشان ہیں، کہتے ہیں یہ ملک اللہ کے نام پر چلے گا، اسلام کے نام پر چلے گا، ہم اس کو دنیا میں کیسے برداشت کریں گے؟ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، کیسے برداشت کریں گے اسے؟ وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو اپنی عسکری قوت آزمائی، اللہ نے عبرتناک شکست دی۔ اب کہتے ہیں عسکری قوت آزمانا ہماری غلطی تھی۔ اب وہ سازشوں کے راستے سے اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ساری دنیا کفر سازشوں کے جال افغانستان کے خلاف بن رہی ہے، منافقین بھی بن رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ رب کے مخلص بندوں کو اللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعص لہم واضل اعمالہم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، رب کی توحید کو منوانے کے لیے، نبی کی شریعت کے نفاذ کے لیے اللہ کے دشمنوں کے خلاف میدانوں میں نکلے ہو، تو یاد رکھو میں کائنات کا رب قرآن میں گارنٹی دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تم سے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ساری دنیا تمہیں چھوڑ جائے، وہ آسمانوں والا تمہاری مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وہ ان مشکلات میں تمہارے قدموں کو ان فرعونوں کے سامنے جمائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْصَ لَهُمْ، امریکہ، اسرائیل، ہندوستان، پورا یورپ، FATF کے 37-38 درندے ملک، وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْصَ لَهُمْ، رب ان کا ستیہ ناس کر کے چھوڑے گا۔
وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کی حکومتیں، ان کی ٹیکنالوجیاں، ان کی تیاریاں، ان کی فوجیں، رب سب کچھ برباد کرے گا۔ قرآن سچا ہے یا شک شبہ ہے اس میں؟ یہ سارا کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ آغاز ہو گیا ہے، آغاز ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، ساری دنیا کفر اس وقت دنیا کے نقشے سے پاکستان کو مٹانے پر کمر بستہ ہے، مٹانے پر سب سے بڑا مجرم پاکستان کو قرار دے دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، اور اس کو مٹانے پر کمر بستہ ہے۔ لیکن ہمیں اپنے رب پر یقین ہے، اس کو مٹانے والے انشاءاللہ مٹ جائیں گے۔ کیوں بھئی اتنا بڑا یقین کیوں ہے؟ یہ ملک کسی بندے کی جاگیر نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جاگیر ہے۔ یہ ملک 10,000 قربانیاں پیش کر کے آسمانوں والے رب نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا۔ 10,000 قربانیاں دی تھیں ہجرت کے موقع پر۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، دنیا کی بڑی قربانیاں، 10 لاکھ قربانیوں پر عصمتیں لٹی تھیں، بچے نیزوں پر اڑے تھے، پورے پورے قافلے اللہ کی قسم قتل ہوئے تھے، ذبح ہوئے تھے، خونوں کے دریا عبور ہوئے تھے۔ اور اب بھی رشیا کو توڑنے کے لیے، افغانستان میں ذلت امیز امریکہ نیٹو کو شکست دینے کے لیے، اللہ کی قسم اس ملک کے بوڑھوں نے، اس ملک کی ماں نے اپنے جگر گوشوں کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک قربانیوں کے خون پر کھڑا ہے، اور رب جو اللہ کے دین کے لیے خون بہا ہوتا ہے کبھی اس کو رائے گاہ جانے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فتح ہو رہی ہے، امریکہ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، ٹوٹے گا انشاءاللہ رشیا کی طرح، یہ نیٹو بھی بکھرے گا، امریکہ کی لونڈی یو این او بھی دنیا میں بکھرے گی، اور رشیا سے بدتر بکھریں گے یہ دنیا میں انشاءاللہ، اور اللہ اپنے بندوں سے بکھروائے گا، یہ کام کروائے گا، اللہ نے کروانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے ڈر کر جہاد فی سبیل اللہ سے ہٹ کر زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی موت ان کے ہاتھ میں، نفع نقصان کے مالک یہ ہے، آسمانوں والا رب ہے۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مر جائیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، بیوی بچے ذبح کروا لیں گے، گھر بلڈوز کروا لیں گے، اپنے مراکز، اپنے مدارس، اپنے دفاتر، ہر شے قربان کر دیں گے، لیکن اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور کافروں کو کعبے کے رب کی قسم ہے، نہ اللہ کی زمین پر چین سے جینے دیں گے، نہ آرام سے سونے دیں گے۔ ہمارا بھی رب سے عہد ہے، فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نیٹو کے FATF کے درندوں کے ہاتھوں میں، کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں فیصلے۔ اگر فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے، ان کو یہ ساری دنیا کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونا نہ پڑتا۔ میں نے پاکستان کے ایک اخبار پر لکھنے والے صحافی کا کالم پڑھا، میں پہلے بھی اس کا کالم پڑھتا تھا، نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے خورشید ندیم، شاید کوئی آپ کا اس کا کالم پڑھتا ہو۔ قسم اللہ کی ہمیشہ وہ جہاد کے خلاف کالم لکھتا تھا، ہمیشہ۔ جب افغانستان بغیر لڑائی کے فتح ہوا اور وہاں آ کر ان مجاہدین نے اپنے نبی کی سنت کو لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا کہ جاؤ امریکیوں، دنیا میں آنے والے 20 سال تک افغانستان کو بھولنے والوں، ان مجاہدین نے تم سب کو، کہتے ہیں یہ ان سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے، انسانیت کو خطرہ ہے۔ جن سے دنیا کے امن کو، انسانیت کو خطرہ ہوتا ہے، وہ ایسے معافیاں دیتے ہیں؟ دنیا کے امن کو نہیں، نہ انسانیت کو، کعبے کے رب کی قسم ان کے باطل نظاموں کو، ان کی جھوٹی خدائیوں کو خطرہ ہے۔ خطرہ انسانیت کو نہیں ہے، خطرہ ان باطل نظاموں کو، جھوٹے خداؤں کو، اپنی خدائیاں چودراہٹیں، اپنے نیو ورلڈ آرڈروں کے
دفن ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ بھونکتے ہیں نام انسانیت کو خطرہ ہے، امن کو خطرہ ہے، حافظ سعید سے، ان کی جماعت سے، ان کے جہاد سے، ملک پاکستان سے۔ ہم نہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، نہ امن کے لیے خطرہ ہے، لیکن نیو ورلڈ آرڈر کے لیے خطرہ ہے، اسلام دشمن، مسلمان دشمنوں کے لیے خطرہ ہیں۔ ویسے ہم خون کے پیاسے ہیں؟ اللہ کی قسم ہمیں قتل کرنے کا شوق، پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی کو قتل کرنے کا شوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں کافروں کو قتل کرنے کا، نہ ہمیں کافروں کو قتل کر کے خوشی ہوتی ہے۔ ہم جو لڑتے ہیں نا، یاد رکھنا، کافروں کے لہو کے پیاسے نہیں ہیں، ان کے مال کے بھوکے نہیں ہیں، ان کی حکومتوں کے طلبگار نہیں ہیں، زمینوں کے مفادات کے طلبگار نہیں ہیں۔ ہم جو لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر بدماشی کو کیا کر دو، بند کر دو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر سازش کو روک دو۔ رہو ہندو، رہو یہودی، رہو عیسائی، رہو بدھ مت، رہو جو کافر رہنا ہے، جاؤ باہر میں، ہمیں تمہارے کافر رہنے سے کوئی غرض۔ لیکن اگر تم اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرو گے، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹو گے، مسلمانوں کے نبی کے خاکے بناؤ گے، مسلمانوں پر لوہے بارود آگ کی بارش برساؤ گے، مسلمان ملکوں کے امن کو تہو بالا کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کو اور داعش کے کتوں کو تربیت دے کر روانہ کرو گے، مسلمان ملکوں کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازشیں کرو گے، تو پھر یاد رکھو ہم بھی تمہیں چین سے جینے، آرام سے دنیا میں سونے انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ تیار ہو؟ اللہ کے ان مخلص بندوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ ابھی آ جانا ڈرون حملہ تم پر، وہ ڈرون کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نے موت کا وقت نہیں لکھا ہوا۔ تو اگر آپ تیار ہیں انشاءاللہ الرحمن، یہ ملک انشاءاللہ الرحمن ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کی بنیاد بن رہا ہے۔ اس کی بھی حفاظت کریں گے، اسلام کی بھی حفاظت کریں گے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے جو قربانی دینی پڑی انشاءاللہ ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ تیار ہونا اس کے لیے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی نے سوال لکھا ہے، دکان وغیرہ کو گروی رکھنے کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ عزیز بھائیو، مکان اور دکان اور زمین، اس کی گروی کا جو آج کل کاروبار چل رہا ہے نا، 100% خالصتاً بغیر کسی شک شبے کے سود ہے اور حرام ہے۔ کیا کاروبار چل رہا ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، اور کیسے سود ہے اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہوں، ایک فارغ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ 10 لاکھ روپیہ مجھے دے دو اور میرا مکان لے لو، جب تک میں آپ کا 10 لاکھ روپیہ واپس نہیں کروں گا اس وقت تک آپ میرا مکان استعمال کرتے رہو بغیر کرائے کے۔ یہ میں نے آپ سے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، آپ نے قرضہ دیا اور قرضے کے بدلے میں میرے مکان سے کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی کو قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھانے کا نام کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے، سود ہوتا ہے، یہ خالصتاً سود ہے۔ اسلام میں جو گروی ہے نا، یہ صرف سیکورٹی کے لیے ہوتی ہے۔ کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیکورٹی کا مطلب کیا ہے؟ سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے 10 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے اور آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ قرضہ ہمارا واپس کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ کہتے ہیں آپ سیکورٹی کے طور پر اپنی کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس رکھ دو تاکہ ہمارا قرضہ کیا، پیسے کیا ہوں، محفوظ رہیں۔ جب آپ پیسے واپس کر دو گے تو اپنی چیز لے لینا۔ یہ جو آپ کے پاس چیز، دکان ہے یا زمین ہے یا مکان ہے، وہ پڑا ہے، آپ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ صرف سیکورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، وہ صرف سیکورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر مکان استعمال کرنا ہے، زمین استعمال کرنی ہے، دکان استعمال کرنی ہے، تو مارکیٹ کے اندر جو اس کا کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ مالک کو دینا پڑے گا، یا وہ جو قرض ہے اس سے منہا ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرضہ تو اس کا
اس کا کرایہ تو بنتا ہے 10,000 اور آپ 2,000 روپیہ دے کر وہ مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا کر لیں کہ میں کرایہ دے رہا ہوں یہ نہیں چلتا. یہ بھی کر رہے ہیں مسلمان کئی. صرف 2 چیزیں ہیں جس کو کتاب و سنت میں اللہ کے نبی نے مستثنا کیا ہے. ایک ہے دودھ دینے والا جانور اور ایک ہے گھوڑا کھچر اور گدھا سواری کا جانور. چونکہ اگر کوئی آپ کے پاس یہ چیزیں گروی رکھتا ہے, آپ نے اس کو چارہ ڈالنا کہ نہیں ڈالنا, اس کے چارے کے بدلے میں آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہو, اس کے چارے کے بدلے میں اس پر سواری کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ 2 چیزیں مستثنا ہے اسلام میں. باقی کسی چیز گروی والی چیز کو اپنی مفاد کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہے بغیر اس کے کرائے کے اور بغیر اس کے ٹھیکے کے. ہاں جی, قسطوں پر چیز لینا اور دینا جائز ہے بشرطے کہ جو چیز کی نقد مارکیٹ کے اندر قیمت ہے قسطوں پر وہی ہو, 1 روپیہ بھی اس سے قسطوں کی وجہ سے زیادہ نہ لیا جائے. اگر آپ 100 روپے کی چیز نقد ملتی ہے اور قسطوں پر 110 کی لیتے دیتے ہیں تو یہ 10 روپیہ کیا لے رہے ہیں آپ؟ سود ہے. اس کو سود کس نے کہا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنن ابو داود کتاب البیوع کے اندر حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ راوی ہیں یہ اس روایت کے, من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما او الربا, جس شخص نے ایک بیع میں 2 بیعیں کی, ایک بیع میں 2 بیعیں کی, اس کے لیے وہ کم پر لینی دینی جائز ہے ورنہ سود ہے. ایک بیع میں 2 بیعوں کا مطلب کیا ہے؟ اسی حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد سماک بن حرب تابعی ہیں. ان کا قول ہے, میں نے 80 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بیع میں 2 بیعوں کا مطلب یہ ہے کہ نقد لیتے ہو یہ چیز تو 10 روپے کی ہے, اگر قسطوں پر لیتے ہو تو 15 کی ہے. یہ ایک بیع میں 2 بیعیں ہیں, لو قسطوں پر اور لو 10 روپے کی, تو یہ فلا ہو اس کے لیے حلال اور جائز ہے. 10 روپے والی چیز اگر 15 کی قسطوں کی وجہ سے لیتے ہو تو امام الانبیاء نے کہا پھر کیا ہے؟ سود ہے. بعض اہل علم جید علماء محترم محترمین وہ اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں. ان کی دلیل بھی سن لیں اور فیصلہ آپ کر لیں. میں آپ کو اپنی رائے کا پابند نہیں کر رہا ہوں, آپ آزاد ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ غور سے سنیں گے تو آپ کو اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ, دوسروں کو سمجھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بیع میں 2 بیعوں کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر آیا ہے مالک کے پاس یہ اینک لینے کے لیے, اور اس نے کہا نقد لیتے ہو تو 10 روپے کی, قسطوں پر لیتے ہو تو 15 روپے کی. وہ اینک اٹھا کے لے گیا لیکن اس نے طے کوئی شے نہیں کی, نہ نقدوں والی اور نہ قسطوں والی, کوئی ریٹ طے نہیں کیا, چیز لے گیا. کہتے ہیں یہ ایک بیع میں 2 بیعیں ہیں. نہ اس نے بتایا کہ میں نقد لے کے جا رہا ہوں, نہ اس نے بتایا کہ میں ادھار لے کے جا رہا ہوں. یہ ایک بیع میں 2 بیعیں ہیں. اور اگر اسی وقت ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے, چاہے 15 والا طے ہو جاتا ہے چاہے 10 والا طے ہو جاتا ہے, جب ایک ریٹ طے ہو گیا 15 والا ہی صحیح, تو وہ سود, وہ 2 بیعوں میں ایک بیع نہیں ہے, وہ کیا بیع ہوئی ہیں؟ ایک ہی بیع ہوئی ہے. اب یہ سمجھ آئی بات؟ یہ دلیل ہے ہمارے جید علماء کی. اب غور کرنا, 2 وجہوں سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس علماء کی اس دلیل کا مطلب یہ ہے اس بیع کے حرام ہونے کی وجہ اس کی 2 قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا ہے. اس کے حرام ہونے کی وجہ ان علماء کے قول کے مطابق کیا نکلی؟ 2 قیمتوں میں سے ایک قیمت کا طے نہ ہونا. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا بیان کی؟ سود ہونا. اب جو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ معتبر ہوگی یا علماء نے نکالی وہ معتبر ہوگی؟ یہ کہتے ہیں ایک قیمت طے نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے. کس کی بات مانی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, دیانتداری سے مجھے بتانا, جب آپ چیز لے گئے ہیں دونوں میں سے ایک بھی طے نہیں کیا تو کیا یہ اس کی قیمت مجہول ہے یا طے ہو گئی ہے؟ طے ہو گئی ہے, مجہول کیسے ہے؟ اگر آپ نے نقد پیسے دے دیتے تو نقد تھا, جب چیز لے گئے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ادھار ہے. ادھر تو جہالت والا مسئلہ ہی نہیں, جہالت والا مسئلہ تو ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے جہالت والا ہونا. یہاں پر نقد دے دیا تو نقد ہے, نہیں دیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ادھار ہے.
اچھا، پھر ہمارے یہ علماء ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بے میں دو بیعیں تب بنتی ہیں، بہت غور سے سننی ہے بات۔ 15 روپے کا سودا ہو گیا، قسطیں طے ہو گئیں، وقت پر قسطیں ادا نہ ہوئی، تو اب 15 کی بجائے 18 روپے کریں گے تو یہ حرام ہے، یہ ایک بے میں دو بے ہو گئی ہیں، اور یہ سود ہے۔ وہ سارے علماء کہتے ہیں، سب علماء جید جتنے بھی علماء سب کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ کیوں سود ہے بھائی؟ کہتے ہیں وہ جو متعین شدہ رقم تھی نا، قیمت، اس سے مدت بڑھنے کی وجہ سے قیمت کیا کر دی ہے؟ بڑھا دی ہے، اس لیے کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جو 100 روپے، جو 10 روپے سے 15 روپے ہوئے تھے وہ کس وجہ سے ہوئے تھے؟ پہلے دن وہ بھی ادھار کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اگر پہلے دن ادھار کی وجہ سے بڑھ جائیں تو وہ حلال ہے، بعد میں ادھار کی وجہ سے بڑھ جائے تو وہ سود ہے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ اس لیے ان علماء کا یہ فتویٰ، جید علماء ہیں، قابل احترام ہیں، معزز ہیں، محترمین ہیں، لیکن فتویٰ پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے، اس لیے درست نہیں ہے فتویٰ یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قسطوں میں چیز لینی ہو تو نقد کی قیمت پوچھو ہی نہ، قسطوں میں جا کے بتاؤ کہ میں نے یہ 1 سال میں پیسے دینے ہیں تو آپ مجھے اس کی قیمت طے نقد نہ۔ بھائی جان آپ یاد رکھیں، میں چیز بیچ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے 2 گاہک میرے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نقد والا ہے، دوسرا ادھاری ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ نقد والا یہ کیا ہے، میں 2 ریٹ نہیں بتاتا ہوں، میں نقد والے کو 10 روپے کی دیتا ہوں، ادھاریے کے کھاتے میں 15 روپے لکھ لیتا ہوں نیت میں۔ یہ سود ہو گیا ہے، نیت سے ہی سود ہو گیا ہے، یہ نیت سے ہی سود ہو گیا ہے۔ سمجھ آئی؟ 2 ریٹ بتانے بھی ضروری نہیں، نیت کریں گے تو سود ہے۔ جب ادھار کی وجہ سے 1 روپیہ بھی بڑھ جائے گا، اصل قیمت سے وہ سود بن جائے گا۔ رافضیت سے کیا مراد ہے؟ آج اہل حدیث ایک دوسرے کو ایسے القابات سے پکار رہے ہیں۔ بھائی جان یہ فتنہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، عقیدے توحید والوں کو اس فتنے کی شر سے محفوظ رکھے سب کو۔ رافضیت سے مراد کیا ہے؟ رافضیت سے مراد ہے جو قرآن کو اللہ رب العالمین کا سچا کلام نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ تحریف شدہ ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ تحریف شدہ ہے۔ رافضیت سے مراد یہ ہے۔ جو کہتے ہیں صحابہ نعوذ باللہ من ذالک نبی مکرم کے بعد مرتد ہو چکے تھے، رافضیت سے مراد یہ لوگ ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ائمہ وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، جو کہتے ہیں کہ امہات المومنین میں سے بعض نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے اور ہماری حکومت قائم ہوئی تو ہم قبر سے نکال کر اس کو پھانسی لگائیں گے، یہ لوگ ہیں رافضیت سے مراد۔ اور یہ جو فتنہ ہے ہمارے اہل حدیثوں کے اندر، اس فتنے سے پناہ مانگیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس فتنے کی شر سے ہماری جماعت کو اور عقیدہ توحید والوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کیا باپ اپنی زندگی میں 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کے لیے جائیداد وقف کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، نہ تینوں کے لیے کر سکتا ہے نہ ایک کے لیے کر سکتا ہے۔ زندگی میں بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جب بھی دینا ہے برابر برابر دینا ہے، ایک کو ایک کے لیے وقف نہیں، نہ بیٹی کے لیے نہ بیٹے کے لیے نہ آدھوں کے لیے، سب بیٹیوں اور بیٹوں کو ایک جیسا برابر برابر دینا فرض ہے۔ زندگی میں مر جائے گا تو وہ وراثت بن جائے گی، مرنے کے بعد پھر للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول چلے گا۔ زندگی میں تحفہ ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ساری اولاد کو برابر برابر دو، بخاری کی حدیث ہے۔ بہنوں کا جائیداد میں حصہ کے متعلق وضاحت فرما دیں، نیز اگر وہ معاف کر دیں تو کیا ٹھیک ہے؟ عزیز بھائیو، دیانتداری سے بتانا، بہنیں ہیں اپنے گھر میں تنگ دست، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بچے ان کے زیادہ ہیں، خامد ان کا محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کی محنت مزدوری سے ان کے جائز اخراجات بھی آسانی سے پورے نہیں ہو رہے، اور بھائی سارے کے سارے ماشاءاللہ خوشحال ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کاروبار ہے، اپنا اپنا گھر بنا ہوا ہے۔ کیا ایسی بہن جو تنگ دست ہے، غریب ہے، زیادہ بچے ہیں اس کی آمدن سے اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، وہ اپنے باپ کی لاکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد اپنے خوشحال بھائیوں کو وقف کرے گی؟
क्या उस बहन को पेट नहीं लगा हुआ? सिर्फ भाइयों को पेट लगा हुआ है? क्या उसकी औलाद नहीं है? सिर्फ भाइयों की औलाद है? क्या वो इंसान नहीं है? उसकी इंसानी ज़रूरियात नहीं है? क्या वो जिस तरह बेटों का बाप था इसका बाप नहीं है? वो कैसे माफ़ करेगी वो? ये जो माफ़ करती हैं ना, और हम कहते हैं माफ़ कर दिया, खुश हो जाते हैं, अल्लाह के घर में बैठा हूँ वो मजबूरन माफ़ करती हैं। क्यों मजबूरन माफ़ करती हैं? उनको पता है हमारे भाइयों की फितरत ये है, अगर हमने अपना हिस्सा ले लिया तो भाई छूट जाएंगे, भाई छूट जाएंगे, और माँ बाप का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कसम है अल्लाह की, वो मजबूरन कहती हैं। वो तो बेगाने घर में बैठी हुई हैं, अल्लाह ना करे उनका खामद उनसे नाराज़ होता है, तलाक देता है, घर से निकाल देता है, तो उनका कौन सा ठिकाना है? कहाँ जाना है उन्होंने? भाइयों के घर ही जाना ना आखिरकार। तो वो कैसे भाइयों को नाराज़ करेंगी? ये अजीब बात है। बुजुर्ग भी माशाल्लाह गवाही दे रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैंने सैकड़ों लोगों से सुन चुका हूं कि हमारी बहनों ने हमें माफ़ कर दिया। आज तक एक बंदे से नहीं सुना कि मैंने अपना हिस्सा अपनी बहन को माफ़ कर दिया। कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। ये मिसाल ही नहीं मिलेगी। अजीब बात है। भाई खुशहाल हैं तो माफ़ नहीं करते, वो तंग दस्त हैं तो माफ़ कर रही हैं। या वजह ये होती है माफ़ करने की कि हमारा मुआशरा है हिंदुआना कल्चर वाला। अगर वो लेती है ना, हर बंदा ताने मारेगा, तुमने भाइयों से हिस्सा ले लिया। वो तानों के डर से कहती है मैंने माफ़ कर दिया। माफ़ शाफ कोई नहीं होना, क़यामत वाले दिन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा, कोई नहीं माफ़ होना। हाँ, मुआफ़ी की एक शक्ल मैं मानता हूँ। बहनें हैं माशाल्लाह अपने घरों में खुशहाल, खामद उनको हर शय ज़िंदगी की फराहम किए हुए हैं, अच्छे घर भी हैं, वाफर उनके पास दुनिया का सादो सामान है, कोई कमी नहीं, और भाई हैं सारे तंगदस्त फ़कीर मिस्कीन। तो ऐसी बहन कहे मैंने अपना हक अपने भाई को छोड़ दिया, तो ये मैं मान सकता हूँ कि वाकई छोड़ दिया होगा। ये समझ में आता है। मुसलमान को गाली देने के बारे में वईद बयान फरमा दें। सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। मुसलमान को गाली देना नाफरमानी है, फिसक है, फासिक हो जाता है गाली देने वाला। और गाली देना मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। और जिसने भी गाली दी ना, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कल क़यामत के दिन गालियों के बदले में अपनी नेकियां उसको देनी पड़ेंगी, या उसके गुनाह लेकर जहन्नम में जाना पड़ेगा अगर नेकियां पल्ले ना हुई तो। मामला बड़ा हसास है, गाली छोटा सा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और एक नेकी पता कितनी महंगी है क़यामत वाले दिन? पता है? अगर पास मार्किंग से किसी की अल्लाह ना करे एक नेकी कम हो जाए, 33 वाला पास होता है, 32 नंबर आ जाए, एक रह जाए, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, जिसका एक नंबर कम है ना, वो चाहेगा सारी दुनिया की दौलत कोई ले ले और मुझे एक नेकी मिल जाएगी। अल्लाह ने कुरान में लिखा है सारी दुनिया की दौलत को डबर करके भी ले आओगे ना, वो भी कबूल नहीं की जाएगी, इतने से भी एक नेकी नहीं मिलेगी। और वहाँ गालियों के बदले में नेकियां देनी पड़ेंगी, गीबतों के बदले में भी देनी पड़ेंगी, और बहुतानों के बदले में भी नेकियां देनी पड़ेंगी। इसलिए सोच समझ के ये काम करने चाहिए हमें। अगर किसी आदमी को किसी जगह से गिरे हुए पैसे मिल जाएं तो क्या करना चाहिए? अगर पैसे हैं मामूली, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, ये मामूली चीज़ है, उसको अब खा लें और ऐलान कर दें कि किसी के हैं तो ले सकता है निशानी बता के। किसी की कोई चीज़ गुम हुई है तो निशानी बता के आ जाए तो दे दें, नहीं तो खा लें। और अगर पैसे हैं कीमती, ज़्यादा पैसे हैं, 1000 का नोट मिला है आपको, तो वो आप खा नहीं सकते, उसको संभाल के रख लें। 1 साल तक लोगों को जहाँ तक आपका बस चलता है ऐलान करें कि किसी की कोई चीज़ गुम हुई है तो निशानी बता के मुझसे ले ले, जो आकर निशानी बता दे उसको दे दें, नहीं तो साल बाद आप खाएं, हलाल है आपके लिए। जी 5 हों तो दे देंगे, 1000 हों तो रख लेंगे। मेरा कद नहीं बढ़ रहा, कोई नुस्खा बता दो। डॉक्टर साहब
بھئی میں حکیم نہیں ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں. حکیم ابو سفیان صاحب پوچھے. ابو سفیان صاحب بتائیں گے قد بڑھانے کا نسخہ. ویسے میرا مشورہ ہے کسی اچھے ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ہومیوپیتھک کے اندر قد بڑھانے کا نسخہ اور علاج موجود ہے. اس سے مشورہ کریں گے آپ کو اچھا مشورہ دے گا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.